ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جاں گداز واقعہ جب پیش آیا، ہر طرف رنج و الم کی کیفیت طاری تھی، فضا انتہائی سوگوار تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس جواب دے رہے تھے۔ اس نازک ترین صورتحال میں مزید ایک اور بہت ہی نازک اور حساس ترین معاملہ جو درپیش تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہوگا۔ اس بارے میں گفت و شنید کی غرض سے مسلمان بڑی تعداد میں مسجد نبوی سے متصل ہی سقیفہ بنی ساعدہ نامی مقام پر جمع تھے۔ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر رفتہ رفتہ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ اس واقعے سے جہاں حضرت ابو عبیدہ کا تواضع، انکسار، اخلاص، زہد و تقوی اور اصرار ظاہر ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی خوب واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر انسان کی نظر میں ان کی کتنی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابو عبیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کے عظیم ترین منصب کے لیے نہایت مناسب اور موزوں ترین شخصیت تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ حاصل رہا۔ انہیں ہمیشہ حضرت ابو بکر کے قریبی ترین ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ موتا اور پھر تاریخی اور یادگار غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جو اس وقت بالکل نو عمر تھے کی زیر قیادت ایک لشکر سلطنت روم کے ایک علاقے موجودہ اردن کی جانب روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی یہ لشکر مدینہ شہر کے مضافات میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملنے پر یہ لشکر اسی جگہ رک گیا اور اس کی روانگی کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا جاں گداز واقعہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو نازک ترین صورتحال اور ہر طرف سے امٹتے ہوئے اندرونی و بیرونی خطرات کے باوجود اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سن 12 اور پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کی زیر قیادت متعدد لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیے۔ اسی دوران ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت بھی روانہ کیا گیا۔ تمام لشکر سلطنت روم
کہ مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے نہایت برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آخر باہم جا ملے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان تمام لشکروں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں یکجا کر دیا گیا، تاکہ اب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف بڑی یادگار جنگیں لڑی، جن میں سب سے زیادہ تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگ یرموک تھی، جو سن 13 ہجری میں لڑی گئی اور جو مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت روم کے ہمیشہ کے لیے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس سے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس تاریخی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر 24,000 جبکہ رومیوں کا لشکر 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے دور جبکہ دشمن اپنے ہی وطن میں اور اپنی ہی سرزمین پر تھا۔ انہی دنوں جنگ یرموک سے کچھ قبل ادھر مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر ان کی وصیت کے مطابق خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خلیفہ اول کے دور میں بھی مشاورت کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام معاملات پر ان کی گہری نگاہ رہتی تھی اور نہایت باریک بینی سے تمام امور کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ملکی نظم و نسق سے متعلق متعدد امور میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی۔ اسی ضمن میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ ملک شام میں رومیوں کے خلاف برسرِ پیکار اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس منصب سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا یہ موضوع آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔